السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دنیا میں بسنے والے انسان مختلف طبقات اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قبائلوں میں اور خاندانوں میں جو یہ انسانیت کو بانٹا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ آج پوری دنیا میں مختلف خاندان اور نسب کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی خان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، نہ جانے کتنے طبقات ہیں، کتنے طرح کے یہ خاندان ہیں، قبیلے ہیں۔ اپنی جگہ پر سب مسلم ہیں۔ ایز اے مسلمان سبھی لوگ قابل احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں، لیکن ان تمام خاندانوں میں اور ان تمام انساب میں ایک نسب ہے جسے سب سے زیادہ برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ نسب رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے اور آپ کی آل میں جو افراد ہیں ان کی تعظیم کا جو معیار ہے وہ اور کسی اور کے لیے وہ تعظیم نہیں ہے۔ اس تعلق سے فقہاء کرام نے متعدد باتیں کہی ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نسب رسول ہونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں اعتبار کس کا ہے؟ رسول کی آل کہلانا یہ باعث فخر ہے، یا رسول کے آل کے بجائے کسی اور کی طرف اپنے آل اور اپنے نسب کی نسبت کرنا یہ باعث فخر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کی طرف نسبت ہے اس میں جو فخر ہے، اور حقیقت میں وہی چیز قابل فخر ہے، وہی چیز قابل تعظیم ہے۔ آج کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہیں آل رسول کی نسبت اور یہ شرافت اور یہ فضیلت ہضم نہیں ہو رہی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ نبی کی طرف اپنے نسب کو جوڑیں، اپنے نسب کو نبی سے جوڑ کر رکھیں۔ اس لیے احترام جو ہے وہ آل رسول کا ہے، حکم بھی ہے تو احترام آل رسول ہے۔ احترام آل رسول، آج ہندوستان میں آل رسول کو ایک لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، سید۔ تو اب اگر خلاصہ یہ کیا جائے کہ سید کون ہے؟ حضرت علی کی اولاد سید تو ہے، لیکن جو سید بمعنی آل رسول، حضرت علی کی ہر اولاد سید نہیں ہے آل رسول ہونے کے اعتبار سے، بلکہ آل رسول یعنی سید وہ ہے جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور ان سے جو سلسلہ چلا وہی حقیقت میں سید ہے، جو آل رسول ہیں، اور انہیں تعظیم جو دی جاتی ہے یا ان کی تعظیم جو کی جاتی ہے وہ اسی نسبت کی وجہ سے۔ حضرت علی کی اور بھی اولادیں ہیں، اور بھی دوسری اولاد ہے جو حضرت خاتون جنت کے علاوے سے ہیں۔ حضرت علی کی جو دوسری زوجات ہیں ان سے جو اولاد ہیں انہیں آل رسول نہیں کہا جائے گا۔ ایک بات کنفرم ہے، وہ آل رسول نہیں ہو سکتے۔ آل رسول تو وہ ہوں گے جن میں حضرت خاتون جنت کا خون دوڑ رہا ہو، یعنی جو ان کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو حضرت علی اور حضرت خاتون جنت کے ذریعے سے جو اولاد اس دنیا میں پیدا ہوئی وہ آل رسول، اور حضرت علی اور دوسرے ازواج مطہرات سے جو اولاد آئی وہ آل رسول نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو علوی سید کہلاتے ہیں یا عباسی سید کہلاتے ہیں، وہ بھی قابل تعظیم ہیں، لیکن ان کی وہ تعظیم نہیں ہے جتنی تعظیم کی ایک آل رسول یعنی حضرت خاتون جنت کی اولاد کی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کل ایک شوشہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہنے کے بجائے آل ابو طالب کہتے ہیں، اور مزے کی بات تو یہ، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں نسبت تو ابو طالب کی ہے، نبی کی نسبت مجازن ہے، معنوی ہے، اور ابو طالب کی نسبت حقیقی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
جبکہ آل رسول ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی حقیقت ہے، اس کے بغیر کوئی آل رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی طرف نسبت نہ ہو، نبی یعنی حضرت خاتون جنت کی اولاد سے وہ نہ ہو، تو وہ آل رسول ہوگا ہی نہیں، اور خاتون جنت کی اولاد ہونے کا مطلب سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ نسبت رسول ہے۔ تو جو نسبت رسول کا انکار کرے تو پھر وہ آل رسول واقعی نہیں ہے، وہ آل ابو طالب ہو سکتا ہے، وہ آل ابو طالب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر آل ابو طالب کہنا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں اور دیگر جو شریعت کی کتابیں مسائل شرعیہ کی، اس میں بھی ابو طالب آل ابو طالب کا ذکر نہیں آتا۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہدایہ، جو فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ آیا باب زکوٰۃ کے تعلق سے۔ آپ یہاں پر اندازہ کیجئے کہ آل ابی طالب کی ایجاد کب ہے۔ حضرت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ آل ہاشم کو زکوٰۃ کا مال دینا اور انہیں لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مال آل ہاشم کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور آل ہاشم کا زکوٰۃ کا مال لینا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ انہیں دینا ہوگا تو پھر اپنے وائٹ منی سے دینا ہوگا، اپنے ذاتی مال سے دینا ہوگا، تحفہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر آپ نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب جب بنی ہاشم کی وضاحت کی ہے صاحب ہدایہ نے، تو وہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صاحب ہدایہ نے بنی ہاشم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم آلو علی، ہم آلو علی، وہ آلو عباس، وہ آلو جعفر، وہ آلو عقیل، وہ آلو الحارث بن عبد المطلب۔ یعنی بنی ہاشم کون ہیں؟ علی کے آل، عباس کے آل، جعفر کے آل، عقیل کے آل، حارث بن عبد المطلب کے آل، یعنی ان لوگوں کو شمار کیا گیا۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت جعفر، حضرت عقیل اور یہ سب جو ہیں ابو طالب کی اولاد ہیں، لیکن وہاں پر بھی ابو طالب کی طرف نسبت نہیں کیا ہے۔ جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ابو طالب کی طرف نسبت نہیں ہے، نسبت ہے تو آل علی، آل عباس۔ یہ عباس کون ہیں؟ یہ عباس حضرت عبد المطلب کی اولاد میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حارث کے بارے میں کہا گیا، یہ حارث بن عبد المطلب، تو عبد المطلب کی اولاد میں حارث بھی ہیں، اور عبد المطلب کی اولاد میں ابو طالب بھی ہیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ تو اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور سے سمجھیے کہ حارث جو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور ابو طالب یہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن جب آل کی بات گنانی شروع کی ہے تو آل ابو طالب نہیں کہا، جبکہ آل ابو طالب میں حضرت علی آتے ہیں، جعفر آتے ہیں، عقیل آتے ہیں۔ جب نسبت کی بات آئی تو آلو علی کہہ دیا، آلو عقیل کہہ دیا، آلو علی کہہ دیا، اور پھر جب حارث کی طرف نسبت کرنی چاہی تو آلو حارث کہہ دیا۔ حالانکہ یہ سب کے سب یعنی علی، جعفر اور عقیل یہ سب تو ابو طالب کی اولاد ہے، تو سیدھے کہہ سکتے تھے کہ آل ابی طالب کو دینا منع ہے۔ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آل ابی طالب ہونے میں کوئی فخر نہیں ہے، آل ابو طالب ہونے میں کوئی فخر نہیں ہے، نہ کوئی اس میں عظمت ہے۔ عظمت ہے تو آل رسول کہلانے میں ہے۔ بنی ہاشم کی جب وضاحت کی ہے صاحب ہدایہ نے، تو آپ اندازہ لگائیے یہاں پر آل ابو طالب نہیں کہا ہے۔ اس لیے جو لوگ سادات ہو کر اپنے آپ کو حضرت علی کے ذریعے سے نبی تک پہنچانے کے بجائے، یعنی آل رسول کہلانے کے بجائے آل ابو طالب کہلاتے ہیں، انہیں اس بات پر ایک مرتبہ اچھی طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں نسبت رسول کو آپ ترک کر رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام، سمان جو ہے وہ آل رسول ہونے کی وجہ سے ہے، آل ابو طالب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے، اس لیے نسبت رسول اس نسب میں حقیقتاً ہے۔ جو مجازن کہتے ہیں یا مانن کہتے ہیں، وہ اپنی بات پر ایک بار پھر غور سے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، غور و فکر کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔